السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت اصغر علی صاحب سراجی مصباحی صاحب مصباحی نہیں امجدی جی صاحب، کچھ مسئلہ دریافت کرنا ہے تاکہ عوام تک پہنچ سکے مسئلہ۔ جی فرمائیں۔ مسئلہ آپ یہ ہے ایسے کہ ہیں کون؟ میں اصغر حسین قادری ایم پی سے بول رہا ہوں، بینا جنکشن کے پاس سرونج سے۔ جی بینا جنکشن کے پاس سرونج سے بول رہا ہوں۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ڈائریکٹ مدد اس طرح سے مانگ سکتے ہیں یا ڈائریکٹ مدد کس سے؟ مفتی اعظم ہند سے، اعلیٰ حضرت سے اور اظہری میاں سے کہ یا اظہری میاں المدد یا مفتی اعظم ہند المدد، ایسا کہنا جائز ہے ڈائریکٹ؟ نہیں جائز ہے کیا؟ ایسا کہنا چاہیے کہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، جیسے یا اظہری میاں المدد کہیں گے تو اظہری میاں تشریف لائیں گے مدد کے لیے؟ اب جیسا یہ ہے کہ ہم لوگ کا ایمان اور عقیدہ ہے جی صاحب کہ اولیاء اکرام جو ہوتے ہیں جی ان پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا جو ہے نا کرم ہوتا ہے بے شک بے شک بے شک بے شک۔ کہ ان کے اندر وہ صلاحیتیں اور وہ طاقتیں ہوتی ہیں جو عام مومنین اور مسلمانوں کو نہیں ہوتی ہے۔ ہاں آپ پوری دنیا میں تشریف لے آ سکتے ہیں مدد کے لیے، یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل، جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں کے سردار ہیں۔ ہاں حضرت پیران پیر۔ ہاں، ایک وقت میں 72 مریدوں کے وقت کے یہاں پہنچ گئے تھے ایک وقت میں۔ ہاں 72 کا ذکر ہے نہیں 72 کا۔ ہاں وہ اسی تو حیات، طریقے سے آپ کی حیات کا ذکر ہے، مگر حیات کے اندر یہ معاملہ ہوا۔ ہاں سنیے نا اسی طریقے سے جو ہے نا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد ابن العربی، شیخ ابن العربی جو ہے نا ایک محی الدین مرتبہ ابن کہیں جا عربی، رہے تھے۔ ہاں شیخ محی الدین ابن عربی۔ جی ہاں وہ جا رہے تھے، راستہ بھول گئے تھے، تو جب یاد کیے غوث پاک کو تو وہ آ کر کے ان کے رہنمائی کی۔ اسی بے شمار لا تعداد جو ہے نا واقعات اولیاء اکرام کے بارے میں ہے، تو اگر ہم دل میں پوچھیں اور کہیں کہ یا غوث المدد یا خواجہ غریب نواز المدد یا اعلیٰ حضرت المدد یا حضور مفتی اعظم المدد یا حضور تاج الشریعہ المدد، تو بالکل آئیں گے۔ بس اب یہ کہیے گا کہ اب آئیں گے تو ہم کو دکھیں گے، ہے نہیں؟ ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ دکھیں گے کہ نہیں دکھیں گے۔ ہاں، تو جب جیسے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، تو کیا وہ دکھتے پھر کیوں نہیں؟ ہاں نہیں، جیسے نہیں تو عورتوں سے تو اظہری میں پردہ کرتے تھے، مفتی اعظم ہند بھی پردہ کرتے تھے، تو عورتیں اگر پکاریں گی یا اظہری میں المدد یا مفتی اعظم ہند المدد، تو ان عورتوں کی مدد کے لیے بھی تشریف لائیں گے، ہاں ان سے اگر پردہ کریں گے۔ ہاں جیسے مان لیجئے جو حکم ہے عورتوں کا مسئلہ ہے کہ ان جس سے تو طریقے پردہ سے، کریں گے، غوث پاک بھی اظہری میاں بھی، کیا خیال ہے صاحب؟ کیا مطلب؟ جیسے ابھی یا غوث المدد کہیں گی عورتیں لڑکیاں، جیسے مردوں کو حکم ہے تو عورتوں کو بھی تو حکم ہے۔ ہاں پکار اور سکتی اگر ہیں، بس جوان یہ ہے کہ لڑکیاں پکاریں گی کہ یا غوث المدد یا اظہری میاں المدد، تو ان سے تو پردہ کریں گے نا حضرت، ہاں تو تو ان کی بالکل مدد کو نہیں آئیں گے، سوچیں گے یہ تو لڑکیاں پکاریں گی۔ مدد جو ہوگی تو ضرور کریں گے، لیکن بشرط یہ ہے کہ جس طریقے سے مان لیجئے عورتیں ہیں تو وہ اپنا جو ہے نا اپنے جسم کا جو پردہ کرنے کا حکم ہے ہاں عورتوں کو، وہ ہمیشہ ہے کہ ایسا تھوڑی ہے کہ مطلب صرف جو ہے نا ایسے ٹائم میں پردہ جب تک کرے گی نہیں تو برقعے میں رہ کر یعنی منہ چھپا کر مدد مانگے۔ ہاں کوئی یہ نہیں ہے، مطلب جو طریقہ ہے وہی طریقہ ہونا چاہیے، کچھ نہیں، چھپا کر جیسے کے مطلب عورتوں کو بتا رہا ہے پکارنے کے تم لیے۔ برقعے میں رہ کے پردہ اچھی طرح باندھ لو اور سر مت ڈھک لو، پورا چہرہ بالکل نہ دیکھے، پھر پکارو تو تب آئیں گے حضرت، کیا خیال ہے؟ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ تب آئیں گے۔ دیکھیے ویسے مسئلہ ہوا کیا ہے کہ مطلب سمجھ میں نہیں پا رہا ہوں آپ کے ارے ایک صاحب سوال میں نہ مسئلہ جانے یہ ہے کہ بے جیسے شمار سوالات ہیں۔ قرآن میں ہے علیہ اللہ بکافن عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اللہ نے تو کہا میں کیا اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں، تو پھر کیوں غیر اللہ سے مدد منگوائی جا رہی ہے؟ یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ مسئلہ تو قرآن مطلب میں اللہ آیا نے کہا کیسے؟ ہے کہ فإن یہ مسئلہ اللہ، آیا کیسے؟ آپ نے بنایا یا کہیں سے اور سے آ رہا ہے؟ نہیں بنایا تو یہ قرآن میں جب اللہ نے کہا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو۔ سنیے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جی صاحب
آپ کے پاس یہ سوالات آئے کہاں سے؟ یا تو آپ خود ہی سوال کو بنائے ہیں نہیں، جو یہ مجھ سے آپ اس میں نے کہ کیا؟ دیوبند والے بھی کرتے ہیں باتیں اور بریلی والے جواب دیتے ہیں، تو اس میں میں بھی مطمئن نہیں ہوں کہ یار اللہ نے جب کہا کہ میں بندوں کے لیے کافی نہیں قرآن میں ہے، تو پھر جب بات قرآن میں ہے تو وہ بات پہلے مانی جائے جو اللہ نے کہا ہے کہ علیہ صلی اللہ آپ بکافٍ دنیا میں عبدا۔ کیسے آئے ہیں؟ ہیں؟ دنیا میں آپ کیسے آئے ہیں؟ اب دنیا میں آنے والی بات تو یہ ہو گئی کہ ماں باپ جو ملے تو اللہ ذریعہ تعالیٰ نے ہوا کہ نہیں؟ سبب بنایا ہے، بنایا نا؟ لیکن اللہ نے یہ تھوڑی کہا سنیے کہ پہلے میری اس بات، کو میری دلیل بات بنا کے سنیے، تم جو ہے کہ ولیوں سے مدد سنیے مانگو۔ سنیے تو پہلے میری بات آگے نا۔ ہاں، قرآن کیا ہے؟ قرآن تو سب سے بڑی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وہ کیسے دنیا میں ہے؟ ڈائریکٹ آیا؟ حضرت جبریل السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے، ہاں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو نبی ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک بے شک بے شک بے شک پتہ کیا چلا کہ وسیلہ چل رہا ہے، بے شک بے شک بے شک ہے نہیں؟ بے شک۔ تو بس وسیلہ کہتے ہیں سبب۔ ہاں ہاں ہاں، تو جب تک سبب نہیں ہے ڈائریکٹ ہم اللہ جب بندوں کو بغیر وسیلے کے کچھ نہیں دیتا ہاں، تو پھر ہم بندے اللہ کی بارگاہ میں بغیر وسیلہ کے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو قرآن میں جو ہماری وسیلے باتیں کا کیسے ذکر ہے، پہنچ یا سکتی ہیں؟ ایھا الذین آمنوا وابتغوا للوسیلہ، ایمان والو وسیلہ تلاش کرو، اس سے ہاں؟ مراد تو نیک اعمال ہے۔ مفسرین جو لکھتے ہیں وہ نیک اعمال مراد لیتے ہیں۔ آپ ہیں کیا یہ بلے بتائیے؟ آپ عالم ہیں؟ الحمدللہ عالم ربانی ہوں۔ اچھا، فاضل ہیں؟ ہم مفتی صالح صاحب میرے استاد ہیں، جو بریلی میں محدث ہیں نا، جامعۃ الرضا میں، اچھا اچھا وہ میرے استاد ہیں۔ مفتی اعظم مراد آباد فقیہ الامت مفتی ایوب صاحب نعیمی، اچھا وہ بھی اچھا، میرے ماشاء استاد ہیں اللہ۔ الحمدللہ۔ لیکن میں بھی تو کشمکش ابھی آپ میں ہوں کہ کرتے کیا یار ہیں؟ کشم ہے۔ تو آپ ابھی کرتے کیا ہیں؟ میں پہلے کوٹہ میں پڑھاتا تھا اسٹیشن والی مسجد میں، اب میں نہیں پڑھا رہا، اب چھوڑ دیا میں نے۔ اور اچھا صفی پور میں ایک ادارہ بھی قائم کیا تھا میں نے، فیض النبی غریب نواز کے نام سے، دارالعلوم فیض النبی غریب نواز، صفی پور نام سنا ہوا، ضلع اناؤ میں۔ اچھا اچھا۔ تو وہاں پر میں نے مولانا مسیح الدین تو صاحب آپ کو حسنفی اب کو تو میرا بلایا۔ نمبر کہاں سے ملا یہ بتائیے پہلے؟ علماء کرام کی فہرست میں آپ کا نمبر تھا گروپ میں، اس میں آپ کا نام تھا، مولانا افضل علی نظامی سراجی امجدی۔ مولانا اصغر علی تھا؟ ہاں، افضل علی نام ہے نا حضرت آپ کا؟ ہاں، تو اس میں مولانا لکھا ہوا تھا۔ ہاں، اب سراجی امجدی کا مطلب یہی ہے کہ آپ قابل مفتی ہیں، عالم ہیں۔ اچھا، امجدی مطلب جو جامع امجدیہ سے فارغ ہو۔ جی جی۔ تو اب میں کشمکش میں ہوں کہ یار بات تو صحیح ہے کہ جیسے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور تفسیر علم نشر جب میں نے پڑھی تو اس میں بھی حضرت نے یہی لکھا ہے، حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ میں بتاؤں تفسیر علم نشر حضرت پڑھ کے؟ نہیں، شکریہ۔ حضرت علامہ نقوی خان جو اعلیٰ کے والد ہیں، جی 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 جی، سمجھ وہ بھی گیا یہی میں۔ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے کہا کہ تم نمک ہانڈی کے لیے سنیے، مانگو۔ آپ ہم کو تقریر مت سنائیے، ہماری ہاں بات سنیے، ہم تقریر سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں آپ کے، ہاں سمجھ گئے؟ ہاں۔ آپ کو مسئلہ دراصل کس چیز پہ جاننا ہے وہ بتائیے، ٹھیک ہے؟ یہ جاننا ہے کہ جیسے ادھری ہاں۔ میاں کو ہم بلائیں گے یا ادھری میاں المدد، وہ ادھری میاں سے تو بہت سے لوگ خلاف ہیں نا، جیسے ناگپور میں مفتی غلام محمد ناگپوری پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، تو وہ لوگ تو تو آپ مانیں کو گے نہیں ان کے قسمت۔ نہیں، آپ کو ان کے کفر کے فتویٰ لکھنے جانے پہ آپ کو فتویٰ چاہیے یا آپ کو مسئلے پہ فتویٰ چاہیے؟ مفتی تب آپ غلام کیوں سوال پہ سوال کر رہے ہیں؟ مفتی غلام محمد ناگپوری جو تھے نا، مفتی عام کے خلیفہ تھے، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ ادھری میاں کا، تو وہ لوگ تو مانیں گے نہیں اس مسئلے کو کہ ادھری میاں کو ہم کیوں بلائیں مدد کے لیے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ ایسا ہے؟ تو کیا اللہ کو سنیے چھوڑ سنیے دیا سنیے جائے، پھر سنیے اللہ سنیے کو میری چھوڑ بات کر سنیے، سب میری سے بات مانگا جائے سنیے، گا؟ میری بات سنیے۔ ہیلو، یہ اعلان کر دیں آپ کی طرف سے کہ اللہ کو چھوڑ کے سب بلیوں سے مانگو، اللہ تعالیٰ کی ہیلو، ضرورت ہی نہیں پہلے ہے۔ سنیے، ہاں جو صاحب، اعلان کر دے، میں نے کہا کہ جو آپ اعلان کرنے جا رہے ہیں نہیں ایسا زیادہ آپ آپ اپنے بتا آپ کو رہے ہو کہ قابل ادھری سمجھتے ہیں میاں بھی کیا؟ آ جائیں گے اور یہ بھی آ جائیں گے، وہ سنیے بھی آ میری جائیں بات، گے، تو میری بات پہلے ابھی سنیے، تو میں نے انبیاء اجازت کرام دی ہے، باقی ہیں، ابھی تو انبیاء میں نے کرام ایکسٹرا میں ہیں، صحابہ کرام بھی ایکسٹرا میں باقی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو کچھ بولا ہے؟ میں تو صرف ابھی جو ہے نا آپ کو اشارہ کر رہا تھا، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا مطلب سمجھ کے آ رہے ہیں، بولا کچھ اور جا رہا ہے، سمجھ کچھ اور رہے ہیں، تو بہتر یہی ہے آپ کے لیے کہ آپ جو ہے نا کسی دارالفتہ میں رجوع کریں، وہیں سے آپ فتویٰ حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ صاحب آپ بھی تو جامعہ امجدیہ سے فارغ ہیں۔ تو اس سے کیا مطلب ہے؟ کہیں سے فارغ ہے تو؟ اب ایک طرف تو اللہ یہ کہہ رہا کہ مجھ سے مانگو، ارے جناب اپنے سمجھ گیا بریلی کتنے عالم بڑے کہہ رہے ہیں نہیں بلیوں سے مانگا جائے۔
तो फिर बहुत साहब बड़े वाले हैं आप। ये समझ में नहीं आ रही, इतने जो वक्फ के मसले हो रहे हैं, इतने मसलों में वली क्या मदद नहीं करेंगे साहब? वक्फ के मसले चल रहे हैं, मोबिलिटिंग हो रही हैं, अब अगर पुलिस से मदद मांगेंगे आप तो अपने दिमाग की मदद मांगे पहले, ठीक है? पुलिस से अगर आदमी मदद नहीं, पहले मांगे तो जाइए आप पुलिस अपने भी मदद दिमाग नहीं की करेगी मदद मुसलमानों की। जनाब, आपके जो है बिगड़ रहा है धीरे कुरान धीरे। में तो अल्लाह ने फरमाया नहीं, मुझसे आपके मांगो, दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है पूरा मुकम्मल तरीके और से। अल्लाह के जिस रसूल की तरीके से आप मस्जिद बात का कर इमाम रहे हैं, मोमिन है। या जब कि आप किसी दारुस्ता या किसी अपने यहाँ के आप काजी ये तो से, बताओ, अल्लाह अपने के यहाँ के रसूल की मुफ्ती मस्जिद से के इमाम को राब्ता आप क्या करें, मानते हैं? ठीक है? दोबारा कॉल नहीं आना चाहिए नंबर पे। मस्जिद नबवी के इमाम को आप क्या मानते हैं?